شامل ہیں، سب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ ہمارے آواز سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام صحافی حضرات اسی طرح اپنی آزاد خود مختار صحافت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اخبارات، ٹی وی چینلز اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے میری آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے میں اپنا مکمل کردار ادا کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، میں شہید جلیل سنجرانی کا بڑا بھائی جمیل سنجرانی ہوں۔ یہاں پر میں بڑے دکھ اور کرب اور افسوس کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں کہ 6 ستمبر کی شام مجھ سمیت میری فیملی پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب میرے بے گناہ بھائی جلیل سنجرانی، جو کہ ملیریا ہیلتھ پروگرام میں بطور مانیٹرنگ آفیسر اینڈ ایویلیوشن آفیسر ضلع پنجگور میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس کو پنجگور کے علاقے غریب آباد میں فائرنگ کر کے بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ چونکہ میری فیملی اور میرے بھائی کا کسی سے کوئی دشمنی یا لین دین کے حوالے سے کوئی معاملات نہیں تھے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے بے گناہ بھائی کو شہید کرنے والے عناصر کون ہیں اور اس بہیمانہ و مظلومانہ قتل سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی جلیل سنجرانی نے بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے ہسٹری اور بیوٹم سے ایم بی اے کی تعلیم مکمل کر کے کوئٹہ میں ملازمت شروع کی۔ چند ہفتوں قبل ان کا پنجگور میں تبادلہ ہوا۔ ان کی شرافت اور قوم دوستی کا پورا بلوچستان گواہ ہے۔ ان کے بہیمانہ قتل پر جس طرح بلوچستان نے کسی سیاسی و قبائلی تفریق کے رد عمل کا اظہار کر کے اور جلیل سنجرانی سے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اس پر مجھے بھی فخر ہے اور میں سب کا مشکور ہوں۔ اہل بلوچستان کا جلیل سے محبت اور قاتلوں سے نفرت کے اظہار نے ان بزدل قاتلوں کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، میں آپ لوگوں کی توسط سے ان سفاک درندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا قصور کیا تھا اور میرا کیا گناہ تھا؟ ان کے معصوم بچوں، بیوی اور بہن بھائیوں کا کیا قصور تھا؟ ان سے بڑھاپے کا سہارا، بچوں سے باپ کی شفقت، بیوی سے زندگی کا ساتھی اور بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے ان کی امیدوں کا کرن ان سے کیوں چھین لیا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر عوام کو شعور دے رہے تھے یا کہ خود کفیل ہو کر بوڑھے والدین اور معصوم بچوں کا سہارا بن گئے تھے؟ کیا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے علاقے میں جہالت کے خلاف شعور کا علم بلند کر کے اہل علاقے کو علم و آگاہی سے نوازنا چاہتے تھے؟ اب میں ان معصوم بچوں کو کیا جواب دوں کہ ان کے باپ کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ زندگی بھر یہ خلش میرے لیے سوہان روح بن گیا کہ میرے بے گناہ بھائی کا کیا قصور تھا۔ میرا قاتلوں سے سوال ہے کہ وہ اس طرح بے دردی سے خون ناحق بہا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ بچے جوان کیسے ہوتے ہیں؟ میرے بھائی کے روح تمام اہل علاقہ اور موجود عوام اور صحافیوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میرا حکومتی اداروں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را جب پڑھے لکھے باشعور نوجوان کو اس طرح قتل کر دیا جائے اور اب تک قاتل دندناتے پھرتے ہو تو پھر اس سرزمین میں کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ بالخصوص میرا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزیر داخلہ، آئی جی پولیس کمشنر مکران، ڈی سی پنجگور، ڈی پی او پنجگور سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سوال ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود قاتل کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئی؟ پنجگور انتظامیہ قاتلوں کو گرفتار کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ یہاں کسی کی جان تک اس قدر غیر محفوظ ہے کہ سرعام لوگوں کو گولیوں سے چلنی کر دی جائے اور انتظامیہ کو مجرموں کا پتہ تک نہ چل سکے۔ میں اپیل کرتا ہوں حکومت بلوچستان سے کہ برائے مہربانی بوڑھے والدین اور سسکتے بچوں کی دلی کیفیت کو سمجھا جائے اور مجرموں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک
पहुंचा कर अपना फ़र्ज़ अदा करे। तमाम सहाफ़ी हज़रात का एक बार फिर मशकूर ममनून हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब सहाफ़ी हज़रात मेरे मज़लूम घराने की आवाज़ बनकर हुक्मरानों के ऐवान तक पहुँचाने में मेरा हर प्लेटफार्म पर साथ देंगे। शुक्रिया। किसी से दुश्मनी भी नहीं थे और वो ज़्यादातर सोशल मामलात में लोगों की आवाज़ उठाते थे। वो पढ़े लिखे नौजवान थे, अपने जॉब में उनका दिलचस्पी था। बिल्कुल हमें किसी पर शक नहीं और हमें ये मालूम ही नहीं इसको क्यों मारा, किस वजह से मारा, इसकी वजूहात क्या है, इसमें बारे में बिल्कुल हमें कुछ मालूमात ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आपने जिससे मुतालबा किया है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और दीगर कमिश्नर वगैरह से, इनके ना ये सब कुछ होता है तो आपने उससे मुतालबा किया है जो पैगम्बर और अपने सिस्टम में मसलूक है, तो आप इसके बाद क्या करोगे अगर इसका सवाल नहीं होगा? सर हम इस रियासत के ही शहरी हैं, यकीनन हम इसी रियासत में रह रहे हैं तो हम इसी से ही मुतालबा करेंगे। हमें इसी के अलावा तो कोई दर और कोई वसीला नहीं है, हम किसके पास जाए। यकीनन वही रियासत है जिसको यकीनन हमने इससे पहले 12 सितंबर को पंजगूर में एक ग्रैंड रैली निकाली थी। इसके बाद तुरबत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। अभी कल ही हमारा यहाँ धरना कोयटा प्रेस क्लब के सामने हुआ था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद यकीनन जब हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इस्लामाबाद तक शायद दूसरे जगहों पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके।